بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکومتی پروٹوکول کے ساتھ، وسائل کے ساتھ آپ ٹی وی کے اوپر جب آپ کو ایئر ٹائم ملے اور آپ ہیڈ لائنز بھی ڈراپ کر دی جائیں اور آپ کہیں کہ کہاں ہے مقبولیت، اور پھر سرکاری اکاؤنٹس بتائیں کہ پلٹا کھا گئی ہے مقبولیت، تو اس کا اندازہ نہیں لگ سکتا۔ اور میں نے کل بھی کہا تھا کہ اس کا ایک ہی اندازہ ہے کہ آپ خود ناروال جلسہ کر لیں دور دراز، لیکن لاہور میں تحریک انصاف کو مینار پاکستان کے اوپر جلسہ کرنے دیں، ان کے لیڈر کے بغیر کرنے دیں، جس سے ذرا بہتر موازنہ ہو جائے گا۔ اب کل مریم نواز شریف صاحبہ نے بہت سارے دعوے کیے، اور ایک دعویٰ یہ تھا کہ اڈیالہ سے جو ہے وہ منت ترلوں کے خط آ رہے ہیں، این آر او کی باتیں اور اس قسم کی ہے۔ اب اگر تحریک انصاف بات کہتی، کوئی اور بات کہتا تو الگ بات تھی۔ اب حامد میر تو تحریک انصاف سے تعلق نہیں نہ رکھتے، انہوں نے جو خبر دی ہے اصل خبر وہی ہے، اور سب کی پریشانی یہ ہے۔ میں اس سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علیمہ خان صاحبہ بھی کہہ چکی ہیں، باقی سب لوگ بھی کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کو کہا گیا کہ کبھی کہا گیا کہ آپ 1 سال خاموش ہو جائیں، کبھی کہا گیا اس حکومت کو 2 سال دے دیں، کبھی کہا گیا کہ چلیں چند روز خاموش ہو جائیں۔ اب خبر یہ ہے کہ عمران خان کو یہ آفر کی گئی ہے کہ آپ جو ہے بس تھوڑا سا نا رویہ تبدیل کر لیں اور آپ کی ڈسکوالیفیکیشن نااہلی بھی ختم ہو جائے گی۔ اچھا وہ ٹائم کتنا ہے؟ جو ٹائم ہے وہ 3 مہینے ہے، 3 مہینے تو کوئی زیادہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت حکومت کی جو پریشانی سب کو پتا ہے کہ وہ اصل بات وہی ہے کہ عمران خان نے این آر او لینا نہیں ہے، عمران خان نے این آر او دینا ہے۔ اور جب لوگ میرے سے سوال کرتے ہیں کہ عمران خان کب رہا ہوں گے، تو میں ایک سوال کا انہیں یہی جواب دیتا ہوں کہ اس کا فیصلہ کسی اور نے نہیں کرنا، اس کا فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے، اور عمران خان اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ اسی بنیاد کے اوپر وہ جیل میں بند ہیں، اور وہ ایک جملہ بڑے تسلسل کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں نہ نواز شریف ہوں، نہ میں آصف زرداری ہوں، اور میں یہ سسٹم کو ثابت کروں گا۔ اب حامد میر صاحب نے خبر کو کیسے کیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے لکھا جی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، مریم نواز کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی کہ عمران خان اپنی رہائی کے لیے منت سماجت کرے، البتہ خان سے اڈیالہ جیل میں یہ منت ضرور کی گئی ہے کہ آپ کی نااہلی 3 ماہ میں ختم کر دی جائے گی، آپ اپنے رویے کو تبدیل کریں، لیکن خان نے انکار کر دیا ہے۔ یعنی اب مریم صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ عمران خان منت سماجت کر رہے ہیں، حامد میر صاحب کی خبر یہ ہے کہ الٹا اڈیالہ میں خان صاحب کی منت کی گئی ہے، اور ساتھ یہ آفر دی گئی ہے کہ آپ کی نااہلی کو 3 ماہ میں ختم کر دیا جائے گا۔ اور یہ اس وقت بھی ان کا ٹویٹ ان کے اکاؤنٹ کے اوپر موجود ہے، کوئی ایسا بھی نہیں ہے انہوں نے کسی اور جگہ کے اوپر کہا ہو۔ تو اس کو اگر ہے تو مریم نواز شریف صاحبہ چیلنج کر لیں، جا کے جواب دے لیں اور کہیں کہ کیونکہ آج کل تو بالخصوص پنجاب میں کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے ٹویٹ کرنا بھی مشکل ہے، بات کرنا بھی مشکل ہے۔ ابھی حال ہی میں ہمارے دوست جو زعیم ہیں وہ ایک چند دن گھر سے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے، اور تو آسان تو نہیں ہے، لیکن بہرحال اب کیا کہا جا سکتا ہے۔ اچھا اب ایک چیز اور، پھر میں آپ کو فوجی عدالتوں اور خاص کر جو آئینی بینچ مشکل میں لگ رہا ہے، یہاں پہ کہا جاتا ہے جی 9 مئی کے حوالے سے، ایک تو جہاں بہت سارے کیسز ہیں، پھر وہی ہے کہ وہ جی پولیس والے نے بھیس بدل کے چکری میں بات سن لی یا زمان پاک میں سن لی۔ اب کور کمانڈر ہاؤس کا مقدمہ جو ہے جس کو جناح ہاؤس کہتے ہیں، تو اب اس کو 21 ماہ یعنی 2 سال ہونے والے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ابھی تک اس کی تفتیش مکمل نہیں ہو سکی، اتنی سنجیدگی ہے۔ عمیر صاحب آج بتا رہے تھے کہ جی 21 ماہ بعد بھی جناح ہاؤس مقدمہ کی تفتیش نامکمل، جناح ہاؤس کیس کا تفتیشی افسر تبدیل ہو گیا ہے، تفتیش مکمل کرنے کے لیے مہلت دی جائے، ڈی ایس پی جاوید آصف کا عدالت میں بیان۔ یعنی اب وہ عدالت کو یہ نہیں کہہ رہے، وہ بلکہ عدالت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نا ہم نے تفتیش ابھی تک مکمل نہیں ہے اور ہم نے فی الحال تفتیشی افسر کو تبدیل کر دیا ہے، تو اس لیے آپ ہمیں مہلت دیں۔ اب ان چیزوں کو لے کے ہی، کیونکہ کل بھی یہ سوال ہو رہا تھا کہ ہزاروں افراد کے انسداد دہشت گردی عدالتوں میں فیصلے ہو سکتے ہیں، تو 104 افراد کے فوجی عدالتوں کے اندر کیوں؟ آج ایک بار پھر فوجی عدالتوں کے کیس کی سماعت ہوئی، تو خیر سے مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا سے سب کو مسئلہ ہے، ریاست کو مسئلہ ہے، لگتا ہے کہ اب عدالت کو، آئینی بینچ کو اور سپریم کورٹ کو بھی مسئلہ ہے۔ کیسے؟ آج آئینی بینچ کی جانب سے بھی سوشل میڈیا کے اوپر تنقید کی گئی ہے، اور جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا سوشل میڈیا نہ دیکھا کریں، ہم بھی نہیں دیکھتے، سوشل میڈیا کو دیکھ کر نہ اثر لینا ہے نہ اس سے متاثر ہو کر فیصلے کرنے ہیں۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ میڈیا کو بھی رپورٹنگ میں احتیاط کرنی چاہیے۔ جسٹس مسرت ہلاری صاحبہ نے کہا
کہ میرے خلاف بہت خبریں لگتی ہیں، میرا دل کرتا ہے جواب دوں، میرا منصب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں جواب دوں۔ اچھا، اس حوالے سے ایک چیز اور ہوئی، چونکہ کل سلمان اکرم راجہ صاحب نے 63A کے حوالے سے جو جسٹس منیب کا فیصلہ تھا اس کے حوالے سے رائے دی تھی، تو آج اعتزاز احسن صاحب نے ان کے دلائل سے اظہار لا تعلقی کیا اور یہ کہا کہ سلمان اکرم راجہ بھی میرے وکیل ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے کل جسٹس منیب اختر کے فیصلے سے اختلاف کیا تھا، میں نے ان کو ایسی کوئی ہدایت نہیں کی تھی۔ جسٹس منیب اختر کے آرٹیکل 63A کی تشریح کے فیصلے سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ اچھا، سلمان اکرم راجہ صاحب کے دلائل جو ہیں وہ چونکہ مکمل ہو چکے ہیں، تو آج ایک موقع کے اوپر آئینی بینچ کے جو سربراہ ہیں انہوں نے کہا جی سوال تو ہم مختلف زاویوں کو سمجھنے کے لیے کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے دلائل سے متفق ہوں۔ وہ بنیادی طور پہ بات کر رہے تھے کہ کل جو ججز نے کہا تھا کہ بین الاقوامی قانون کو لے کے اور پھر جو ٹرائل ہے اس کو لے کے، تو آج ظاہر ہے وہ آج ہیڈ لائن بنی ہوئی ہے۔ پھر ایک موقع کے اوپر جسٹس جمال خان مندوخیل نے جو خلفائے راشدین ہیں ان کو یاد کیا، اور اس موقع کے اوپر انہوں نے فرمایا کہ جی حضرت عمر عدلیہ اور حکومت دونوں کے سربراہ رہے ہیں، وہاں ایگزیکٹو اور جوڈیشری علیحدہ نہیں ہوئیں۔ یہ جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ وہ اس دور کی بات کر کے یا یہ فرما کر کیا بتانا چاہتے ہیں، کہ آیا ان کا یہ بتانا ہے کہ اس وقت عدلیہ اور ایگزیکٹو اور آج کے دور کے ساتھ اس کو کر رہے ہیں، یا وہ 26ویں ترمیم کو جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی اور مقصد ہے، مجھے اس بات کا علم ابھی نہیں ہے۔ پھر ایک اور موقع کے اوپر جو ہے وہ پوچھا گیا، تو لطیف کھوسا صاحب جو نے کہا جی آپ کے سامنے ہے کہ 26ویں ترمیم کیسے پاس ہوئی اور زبردستی ووٹ ڈلوائے گئے، آپ اس میں فیصلہ دیں، ہم فیصلے پر عمل درآمد کرائیں گے، سویلین کا ٹرائل ختم کرنے پر عوام آپ کے شدائی ہو جائیں گے۔ تو علی صاحبہ نے کہا جی پارلیمنٹ میں آپ کچھ اور یہاں کچھ اور بات کرتے ہیں۔ ایک موقع کے اوپر ان کو لطیف کھوسا صاحب نے جب یہ کہا کہ سپریم کورٹ انڈر ٹرائل ہے، تو اس کے اوپر جسٹس امین الدین خان کہا نہیں آپ ایسی بات نہ کریں، سپریم کورٹ انڈر ٹرائل نہیں ہے، اور یہ بات ٹھیک ہے۔ لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آئینی بینچ جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے وہ فوجی عدالتوں کے کیس میں بڑا واضح ہو جائے گا، اور پتہ چلے گا کہ وہ انسانی حقوق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یا وہ طاقت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے۔ تو پھر مندوخیل صاحب نے جب وہ 26ویں آئینی ترمیم کی بات ہوئی کہ کیا آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کی مخالفت میں ووٹ دیا، تو کھوسا صاحب نے کہا جی پی ٹی آئی نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ تو مندوخیل نے کہا آپ کا کام مخالفت کرنا تھا، آپ اپنا کردار ادا کرتے، خیر اس بات کو چھوڑے، یہ سیاسی بات جو ہے وہ ہو جائے گی۔ تو کھوسا صاحب نے پھر کہا کہ سیکشن 2D جو آرمی ایکٹ کا ہے اس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ ٹوٹ گیا تھا، انہوں نے کہا کہ صرف جو سکوت ڈھاکہ ہوا وہ ملٹری ٹرائلز کی وجہ سے ہے۔ تو جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے کہا جی سکوت ڈھاکہ کی جو وجوہات ہیں، یعنی بنگلہ دیش بننے کی جو وجوہات ہیں، وہ صرف ملٹری ٹرائلز نہیں تھے، ملٹری ٹرائلز تو بہت آخر میں ہوئے ہوں گے، وجوہات اور بھی تھیں۔ تو اس کا مطلب ہے ٹرائلز وہاں پہ بھی ہوئے، تو ہمیں اس چیز کو جو تب غلط تھی، میرا خیال ہے اس کو آج بھی غلط کہنے کی